بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سورة الحجرات جو ہے قرآن کریم کی 49 نمبر سورت ہے، 49 نمبر سورت ہے، اور ہمارے معاشرے کا اتنا زبردست نوجوانوں کی اور بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لحاظ سے اتنی زبردست صورت ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم نے اتنی زبردست تربیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرامن اور زبردست خوبصورت معاشرے کی تشکیل اس صورت میں دے دی ہے. جیسا کہ آج جو ہم نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت میں جو مخاطب ہیں وہ ایمان والے ہیں، نہ کہ بے ایمان جو ایمان سے مبرہ ہوں. یعنی یہ دعوت، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ان لوگوں کو ہے جو اللہ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی، ایک قوم دوسری قوم کی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی، اس کا تمسخر نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ اڑائے. ہمارے ہاں جو ایک عجیب نظام ہے کہ ایک شخص کا نام ہوتا ہے کہ جیسے عبد الرحمن اس کا نام ہے، تو لوگ اس کو عبد الرحمن کی بجائے رحمان بول رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح نک نیم، لوگوں کے نام رکھ لینا، اس طرح کے القابات جس سے اس کے اصلی نام کی پہچان ختم ہو جائے، یہ تمسخر میں آئے گا. جس شخص کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ ہم یہ نام پیار سے پکارتے ہیں، حالانکہ یہ نام آپ پیار سے نہیں، آپ مذاق میں اڑاتے ہیں. مذاق میں اس شخص کا نام لے کے آپ اس کی عزت نفس کے اوپر چوٹ لگاتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو کہ جو قوم، ایک قوم دوسری قوم کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم. اللہ اکبر. کہ اور نہ وہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے عسى ان يكن خيرا منهن، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کے نام، الٹے نام پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور فسق کے نام لینے، یعنی ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں یہ کام. کہ اگر آپ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کا نام الٹا پکارتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد یہ اسم، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے اور فاسق کی علامت ہے. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ ایمان لانے، یعنی اب ایمان لے آئے پھر انہوں نے کسی قوم کا مذاق اڑایا، مذاق اڑانے کے بعد اس بات کو ترجیح دے دی کہ بھئی میں بہتر ہوں، وہ دوسرا بہتر نہیں ہے، میں اچھا ہوں دوسرا اچھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ومن لم يتب، اور اگر تم میں سے کوئی اس پر توبہ نہیں کرتا، یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر طبری میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں. عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے، مطلب جو دوسرا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، معاشرے میں، لوگوں میں،
اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں معاشرے میں نہ بھی نظر آ رہی ہو تو اللہ کے ہاں اس شخص کی عزت تم سے زیادہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو ذاتی عمل ہے، جو ذاتی تم نے اس شخص کے اوپر اپنی سوچ اور اپنی کند ذہنیت کو اس کے اوپر مسلط کیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بڑی وضاحت جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کی ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا نقصان یہ کسی اور کو نہیں ہے، کسی اور کے نفس کے اوپر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سبحان اللہ، ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ ہمارا کام چلتا ہی نہیں ہے جب تک ہم کسی دوسرے کی جاسوسی نہ کر لیں، کسی دوسرے کا ذمہ بلا وجہ اس کا گناہ، اس کے عمل، اس کے اعمال باطلہ کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں، ہمارا کام چلتا ہی نہیں ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، اور غیبت چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے، مثلا میرا بھائی سگا فوت ہو جائے، میں اس کے سامنے یعنی اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کے، احباب کے سامنے بیٹھ کے، دوستوں کے سامنے بیٹھ کے، میں کبھی بھی یہ نہیں پسند کروں گا کہ میں اپنے بھائی کی جسم کو کاٹوں، اس کا گوشت نکالوں اور اس کو میں کھا جاؤں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب، کیا میں پسند کروں گا؟ اللہ نے یہ مجھے، میری نفسیات اور میری مزاج کو اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی اور شخص، کسی اور چیز کے بارے میں بھی آپ کو یہ کہہ سکتا تھا، ہمیں یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کسی اور کا گوشت کھائیں، فرمایا لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہم پسند کرتے ہیں۔ تو پھر غیبت کرنا کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ ہم نے اس کو پسند کر لیا ہے، لوگوں کی جاسوسیاں کر کے، غیبتیں کر کے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خواتین، خاص طور پہ خواتین، میں باقاعدہ طور پہ میں یعنی علی الاعلان یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری خواتین اپنے خامدوں کی جاسوسیاں کرتی ہیں، خامند بیوی کی جاسوسی کر رہا ہے، اور اولاد اپنے خامند کی جاسوسی کر رہی ہے، اور باپ بیٹے کی جاسوسی کر رہا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات کو استوار نہیں رکھا، اس لیے اس کو اس کے دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے متعلق لوگوں سے سوال کروں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگوں کی باتیں سننے کی بجائے، لوگوں سے اپنے متعلق رائے لینے کی بجائے، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے متعلق رائے لینے کی بجائے ہم ڈائریکٹ اپنی اولاد سے بات کریں۔ اپنی اولاد سے بات کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اللہ رب العزت ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا کر دے گا، ہم ان کی کمزوریوں کو سمجھ جائیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے، ہم اپنی اولادوں کو دوست بنا لیں گے، نہ کہ ہم ان کے دوستوں کے ذریعے سے اپنی اولادوں کی جاسوسیاں کرتے پھریں گے۔ پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے عزیز کی باتوں کو جو ہے وہ کسی اور مجلس میں بیٹھ کے اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو بڑا نکھتا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ چغلیاں کرتا ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو کوئی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے ہمیں ہماری فطرت کو یہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے فکرہتموہ، تم لازمی بات ہے، یقینی بات ہے کہ تم اس سے کراہت کرو گے، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اولاد یعنی غیبت کرنا، ایون اولاد کے متعلق، ایون اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے متعلق غیبت کرنا، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں بچہ اچھا ہے، فلاں برا ہے، یہ بھی غیبت ہے، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو سمجھائیں، اپنے قریب کریں، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی غیبت کرنے سے پہلے بھی ڈرو، جاسوسی کرنے سے پہلے بھی ڈرو، اور اسی طرح کسی دوسرے کے بارے میں جو ظن ہے، گمان ہے، وہ گمان کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو۔ ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت بڑا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں رحم نہ کرے گا
اس لیے کہ جو لوگ ان چیزوں کے متعلق، ان معاملات کے متعلق اللہ سے ڈر جاتے ہیں، ہم نے ایک طرف روزہ رکھا ہے تو ہم نے دوسری طرف ہم نے کیا کیا، غیبت شروع کر دی، چغلی شروع کر دی، فلاں کی غیبت فلاں کے آگے، فلاں کا جو گمان ہے فلاں کے سامنے، فلاں کی جاسوسی فلاں کے سامنے. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں پہلی اور آخری چیز جو ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اس لیے ہم کھل کھلا کے یہ ساری بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم آٹومیٹکلی جاسوسی بھی کریں گے، غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے، لوگوں کے مردار کا ہم گوشت بھی کھائیں گے، اپنے بھائی کا گوشت، کٹا ہوا گوشت کھائیں گے. اور پھر فرمایا، تیسری آیت ہے اور پھر اس کے اوپر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. فرمایا کہ یا ایھا الذین، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس، اس میں یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور تمام دنیا کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم، یعنی خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت. مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو جو پیدا کرنے والا ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. میں نے تمہیں مختلف اس میں بنا دیا ہے، قومیں بنا دی ہیں تاکہ تم آپس میں خاندان بنا دیے ہیں. شعب کہتے ہیں خاندان کو. وقبائل لتعارفوا، اور میں نے تمہیں قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو. بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے کون ہے؟ سبحان اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین زیادہ عزت والا کون ہے؟ اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت والا. اصل اس سے ثابت ہوا کہ اصل عزت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں. یعنی اکرمکم عند اللہ، دنیا میں اس شخص کی عزت زیادہ ہے جس کی اللہ کے ہاں عزت ہے. وہ شخص اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے جس کی اللہ کے ہاں عزت زیادہ ہوگی. اور معاشرے میں بھی، سوسائٹی میں بھی، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے ہاں وہی زیادہ قابل عزت ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے، علم رکھنے والا ہے. میں نے یہ 3 آیات کی آپ کے سامنے تفسیر بھی بیان کی ہے، اور معاشرے کا جو ایک معاشرے کے اندر جن وجوہات کی وجہ سے شدید اختلاف پیدا ہوتا ہے یا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں اختصار کے ساتھ باقی دوبارہ جو ہے نا وہ میں بیان کر دوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی مثلاً جو عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، عورتیں سب سے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں ایک دوسرے کا، دیکھا ہے وہ کیسی ہے، دیکھا وہ فلاں کیسی ہے، دیکھا وہ فلاں کیسی ہے. غیبت سب سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. بغض سب سے زیادہ عورت کے لیے رکھتی ہے. اور پھر فرمایا کہ گو کہ یہ صرف مردوں کے اندر بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے اندر ہے، مردوں کے اندر بھی موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منہن. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور پھر ایک دوسرے کے جو القابات ہیں، الٹے نام ہیں، نک نیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ کسی کے نہیں رکھنے چاہیے. اور ایمان لانے کے بعد یہ فاسق کی علامت ہے کہ وہ کوئی شخص کسی دوسرے کا الٹا نام رکھے. اور وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر یہ سب کچھ کر کے بھی کوئی شخص توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے متعلق ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. ہمارا گمان اللہ کی ذات سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رزق بھی وہ دینے والا ہے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سانس، صحت، سب کچھ، غم، تکلیفیں، محبت، عداوت، سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے. تو پھر ہمارا انسانوں کے متعلق بھی گمان جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. ہمیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے کسی کی، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہم یہ غیبت اور چغلی اور یہ جاسوسی کرنا اسی طرح ہی ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں مردہ، اور ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں
تمام انسانیت کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہمیں مختلف شعب، مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا، مختلف قبائل میں بنا دیا. اس لیے بنایا کہ کوئی قبیلہ ایک دوسرے سے بڑا نہیں ہے، اس کی ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت صرف ایک ہے، ایک وجہ ہے اس کی، وہ اس میں جیسے ہم پاکستان میں ہم بات کریں تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ مثلاً جی کوئی جاٹ ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، سب برابر ہے. ٹھیک ہے جی، سب برابر ہیں، کوئی اس میں کسی کی کمی پیشی نہیں. لیکن ان میں سے سب سے بہترین وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا. اللہ کے ہاں اس شخص کی عزت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کون میرے سے زیادہ ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا وہی اللہ کے ہاں عزت اور مقام اور مرتبے والا ہوگا. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.